The two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. What is the purpose of the United Nations? I ended 7 wars, and I did it in just 7 months. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کو دنیا کی بے عزتی پروگرام میں کنورٹ کر دیا. دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے, کوئی صدر ایسا نہیں ہے, کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے, کوئی ملک ایسا نہیں ہے کام کا جس کے بارے میں اس نے الفاظ ایسے نہ ادا کیے ہوں کہ جیسے وہ اس کے نوکر چاکر ہیں. اس نے یہ بتا دیا کہ اقوام متحدہ تو بالکل ایک فضول قسم کا ادارہ ہے, ان کے پاس تو نہ لفٹ چلتی ہے نہ پرومپٹر چلتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے کسی زمانے میں ان کو کہا تھا کہ میرے سے بنوا لیں اقوام متحدہ کی بلڈنگ, میں نے ان کو $500 ملین کے اندر بنا کے دینی تھی. یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی, مجھے ٹھیکہ نہیں دیا, تو $4 بلین خرچ کرنے کے باوجود ایسکیلیٹر ان کے نہیں چلتے. اس کے علاوہ اس نے جو ٹون سیٹ کی ہے اس تمام اسمبلی کی, اس نے یہ بتایا ہے کہ تمام دنیا کے ممالک اور ادارے ایک طرف اور امریکہ اور اس کا صدر ایک طرف. ان حالات میں ہم یہ جو سنتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنا رول پلے کرے, OIC اپنا رول پلے کرے, آج مسلم لیڈران کے ساتھ ایک عشائیے میں اس کی ملاقات بھی ہے, یہ کتنے معنی رکھتے ہیں؟ کیا ٹرمپ نے ایک تھیٹر لگایا؟ کیا اس کے بعد جو دنیا کے حالات بنیں گے اس حالات کی ذمہ داری ٹرمپ پر ہوگی اور ہوگا کیا؟ سردار مسعود خان صاحب سابق صدر آزاد کشمیر, سابق سفیر, پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں دنیا کے بڑے اہم کیپٹلز میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا جی. ابھی 1 منٹ میں آپ سے بات کرتے ہیں. دوسرا معاملہ ناظرین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. اس کے اوپر جماعت اسلامی کے قائد نے بیان جڑ دیا کہ یہ فراڈ ہے. اس سے پہلے PMLN کی طرف سے یہ بیان آتا ہے جی کہ ہمیں اس پروگرام کے اندر ریفارم چاہیے, اس کے ذریعے ہم نے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے جو پہنچ کا بندوبست ہے ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. آج ان کی چیئرپرسن نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو لوگ اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں اور بے نظیر کے نام سے ان کو مسئلہ ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے. تو ہمارے پاس سینیٹر روبینہ خالد موجود ہوں گی جنہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کی, ان سے بھی بات کریں گے. چلتے چلتے ناظرین, ہے تو ایک فضول سی پٹیشن لیکن چونکہ عدالت میں لگ گئی ہے اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بڑی بات ہو رہی ہے, تو میں ضمناً اس پر بھی بات کر لوں. عمران بشرا ملاقات اب عدالت طے کرے گی. سہیل رشید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بات کر لوں کہ آج اس جو میرے خیال میں ایک نامناسب پٹیشن ہے اس کے اوپر عدالت میں کیا ہوا. سہیل آپ کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ اس کے متن میں جائے بغیر کہ کیا تھا, اب اس پٹیشن کے اوپر کیا پیش رفت ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ شاہد یعقوب نام کے ایک اسلام آباد کے شہری ہیں جو آرٹیکل 199 کے تحت 99 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی اور اس میں انہوں نے جو پریئر کی تھی کہ وہاں پر ان کو اپنے جو میریٹل ریلیشنز ہیں وہ مینٹین کرنے تھے. اب اس پہ آج سماعت ہو گئی ہے. پہلی بات یہ تھی کہ اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگا. عموماً آرٹیکل 199 کے تحت جب بھی کوئی پٹیشن آتی ہے تو کئی طرح کے آبجیکشنز اٹھتے ہیں رجسٹرار آفس سے کہ آپ کا اس معاملے میں کیا لینا دینا ہے, آپ کس طرح متاثرہ فریق ہیں. ایسا کوئی آبجیکشن نہیں لگا, کورٹ میں لگی اور کورٹ میں یہ مینٹینیبل بھی ہو گئی ہے. اس پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور اب جواب طلب کر لیا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ سے بھی, ڈپٹی کمشنر سے بھی, اور یہ معاملہ IG جیل خانہ جات تک چلا جائے گا. اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ پٹیشنر کو, اب جو آرڈر جاری ہوا ہے اس میں ایک غلطی بھی بڑی سرفس پہ موجود ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ پٹیشنر اس میں سابق وزیر اعظم بانی پٹیا عمران خان خود نہیں ہے, پٹیشنر ایک عام شہری ہے. اس کورٹ آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ پٹیشنر کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اس لیے جواب آپ جمع کروائیں. 30 ستمبر کی نیکسٹ ڈیٹ بھی پڑ گئی ہے, شارٹ ڈیٹ ہے کہ اس پہ آ کے بتائیں جی کہ آپ ان کو کیوں یہ الاؤ نہیں کر رہے. آپ تحریری جوابات جو ہیں 2 جنوری سے جمع ہوں گے, تمام فریقین جمع کروائیں گے کہ اس میں پوزیشن کیا ہے, کیا جو جیل میں قید ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کوئی درخواست کی بھی ہے, اگر کی ہے تو اس پہ کیا جواب دیا گیا, فیسلٹیز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں اب انڈر ڈسکشن آئیں گی. اسی آرڈر کو, اس پٹیشن کو کل سے اسی لیے جو جتنے بھی ہیں اس میں کرٹیسائز بھی کیا جا رہا تھا کہ اس کی پٹیشن اس طرح کی, ایک تو یا تو پٹیشنر خود کرے تو اس نے پریزن میں ہی دینی ہوتی ہے سپرنٹینڈنٹ کو, پھر ڈپٹی کمشنر ہے, پھر ٹرائل کورٹ ہے, پھر وہ اگر ایگریوڈ ہو تو ہائی کورٹ آتا ہے. اور یہ سب کچھ 30 تاریخ کو, اب سب کچھ یہ 30 تاریخ کو ہوگا جی. 30 تاریخ کو اس پہ اگر بالکل آخر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ کون پٹیشنر ہے, کون یہ؟ آپ کورٹ کور کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ کی ایسوسیشنز ہیں, آپ سب کو جانتے ہیں, یہ کون شخص ہے؟ یہ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عمران خان کے نظریے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, یہ کون ہے یہ؟
دیکھیں یہ اس طرح کے پٹیشنرز جب بھی آتے ہیں تو وہ کھل کر اپنی چیز نہیں بتاتے. آج بھی ایسا ہی ہوا جب ان کے وکیل سے جاتے ہوئے مسلسل وہاں پر موجود رپورٹرز نے کویسچنز کیے کہ آپ بتائیں کہ آپ اس سارے معاملے میں کیسے ایک فریق بنتے ہیں, تو ان کی جانب سے کوئی بھی واضح جواب نہیں دیا گیا. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو پٹیشنر ہے مین جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کون ہے, وہ کس حیثیت سے یہاں پر آ رہا ہے, اس پر بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا. وہی ایک محب وطن شہری کی جو ہوتی ہے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ وہ عوامی مفاد میں عدالت آ گیا ہے. لیکن سب سے بڑا حیران کن نقطہ یہ تھا کہ عدالت نے اس کو انٹرٹین کیا اس پٹیشن کو, جبکہ آرٹیکل 199 میں جب تک آپ ایگریوڈ نہ ہوں یا مفاد عامہ کا معاملہ نہ ہو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا. انبلیویبل. بہت شکریہ آپ کا سہیل رشید. بہت ساری انبلیویبل چیزیں ہو رہی ہیں, صرف یہاں پر نہیں ہو رہی, نیو یارک کے اندر بھی ہو رہی ہے. سردار صاحب آپ نے اسپیچ کا کچھ حصے تو سنے, تو جب یہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ساری دنیا تو ناکارہ ہے, نظام بالکل خراب ہے, UN بالکل فارغ ہے, یورپین یونین والوں کو کہتا ہے کہ یور کنٹریز آر گوئنگ ٹو ہیل, وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا. تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ سے ہمیں حل ملے فلسطینیوں کے حقوق کا, کشمیریوں کے حقوق کا, یہ تو پھر کھوکھلی سی بات ہے, یا ٹرمپ جو ہے اس نے بڑکیں زیادہ ماری, کیا ہوا؟ نہیں, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. نہ فلسطین کو حق خود ارادیت ملا ہے, نہ ان کی ریاست بنی ہے, نہ کشمیر میں بھی قراردادیں موجود ہیں کشمیر کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کی, ان کی بھی مرادیں بر نہیں آئیں. تو یہ تو روزہ روشن کی طرح آیا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو نیو ورلڈ آرڈر بنا تھا یا جو اس کو انٹرنیشنل لبرل آرڈر کہتے ہیں, یہ ووڈرو ولسن کے نظریہ حق خود ارادیت سے وجود میں آیا تھا. لیگ آف نیشنز بنی, دوسری جنگ عظیم ہوئی اور اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تحلیل ہو چکی تھی. تو اس کے بعد امریکہ کے زیر قیادت بہت سے ادارے وجود میں آئے, اقوام متحدہ, عالمی عدالت اور برٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز, اور بہت سی کچھ 36 سے 40 کے قریب ایفیلیٹڈ باڈیز ہیں ورلڈ. دنیا چلی ہی انہی اداروں کی وجہ سے نظام کے. اچھا جی, لیکن آج تو وہ کہہ رہے ہیں یہ فارغ ہیں, ان کے تو اسکلیٹر بھی نہیں چلتے. اسی نقطے کی طرف آ رہا ہوں. وہ اصل میں یہ ہے کہ جو پہلے نیو کانس تھے اور اب جو ہے سب ٹرمپ آئے ہیں, میگا اور امریکہ فرسٹ ان کا جو ہے موٹو ہے, تو اس کے تحت وہ عالمی نظام جو انہوں نے خود قائم کیا تھا اس کو مسمار کر رہے ہیں. اس میں مثال کے طور انہوں نے آج جو اقوام متحدہ کے اوپر حملہ کیا, اپنے جو حلیف تھے دوسری جنگ عظیم میں, اس کے بعد جو تھے خاص طور سے مغربی یورپ, نیٹو کے حوالے سے سامنے جو ان کی اتنی بےزتی کی, ان کو بیٹھ کے کہتے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے رشیا سے تم آئل اور گیس خریدتے ہو, اس کو پیسے دیتے ہو اور اس سے جنگ بھی لڑتے ہو, تم پاگل ہو. اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. کسی حد تک درست کہہ رہا ہے, کسی حد تک درست کہہ رہا تھا, لیکن کیا کون رہا تھا یہ بھی دیکھنا ہے نا. یہ دیکھیں, اور ہندوستان سے بھی اس کا یہی شکوہ ہے. اس نے نام لیا ہے, اس نے کہا جی کہ فنڈ کرنے والا چائنا اور ہندوستان دونوں ہیں. جی, آج ہی آپ نے وہ خبر دیکھی ہوگی کہ جو مکیش امبانی ہے اس نے 2022 سے اب تک $33 بلین کا وہاں سے تیل خریدا ہے ریلائنس کے لیے. تو اچھا, دوسری یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے میگا بیس کیا کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو پوری کی پوری جو آپ اس کی صدر ٹرمپ کی تقریر دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ غیر ملکی لوگ لا کے یہاں آباد کر دیے, نقل مکانی ہوئی ہے, غیر قانونی بھی ہوئی ہے, آبادی کا تناسب تبدیل ہو گیا, ہماری اقدار متاثر ہو رہی ہیں. لاطینی امریکہ سے تقریباً 19 ملین کے قریب لوگ وہاں آباد ہیں جن کا وہ تو لندن کے میئر کے پیچھے پڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ شریعہ نافذ کر رہا ہے, یعنی اس نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے آج. جی, اور مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے وہ باعث تشویش ہے. اس میں اسرائیلی لابی کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ابھی جو فرض کیجئے کہ یہ جو بہت سی ریاستوں نے, مغربی یورپ کی ریاستوں نے اور کینیڈا اور آسٹریلیا نے اس کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا, تو آپ کو پتہ ہے نتن یاہو نے کیا کہا کہ اصل میں جو ڈائسپورا کمیونٹی کے مسلمان ہیں اور اس کے بعد جو لبرلز ہیں ان کے میل جول سے یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلاموفوبیا کو ہوا دینے والا اسرائیل ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اس وقت شکنجے میں ہے. کہنے کو وہ آزاد اور دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, لیکن اصل میں وہ اسرائیلی لابی کے تابع ہے جس میں سینٹ کے اوپر ان کا حکم چلتا ہے, ایوان نمائندگان کے اوپر, اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن میں, اور جتنے کلیدی ادارے ہیں وہ ہل نہیں سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برسا برس سے کئی اشروں پہ محیط اسرائیل نے محنت کی ہے. میں گزشتہ برس تک وہیں تھا اور میں امریکہ میں بڑے عرصے تک رہا ہوں. تو یہ ہے کہ بلکہ وہ امریکی پوچھ رہے ہیں آج کل جو ہے میگا بیس کے بھی جو ان کے کنسٹیٹوئنٹس تھے کہ بھئی اس میں آپ امریکہ کے صدر کو نشانہ تنقید بنا سکتے ہیں, سینٹ اور کانگریس کے کسی بھی رکن کو آپ جو ہے برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کسی کے خلاف بول سکتے تو وہ اسرائیل ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان بندی، حالانکہ وہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے، تو آج وہ اسرائیل کی زبان بول رہا تھا آپ کے خیال میں، ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا یا اپنی بیس کی بات کر رہا تھا؟ کیونکہ اس کی بیس جو ہے وہ تو ساری دنیا میں اس نے پھیلائی ہوئی ہے. ہر جگہ پہ آپ کو نیو کانز نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ یہ امیگرینٹس کو نہیں آنا چاہیے، مائگریشن بہت بری ہے، یہ اسلامو فوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ تو آج کہہ رہا تھا بارڈر بند کریں، ان سب کو نکال کے واپس بھیجیں اور ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے. وہ دو کنسٹیٹیوئنسیز کی زبان استعمال کر رہا تھا کہ اسرائیلی اور دوسری میگا بیس، اور کیونکہ وہ اسے پتہ تھا کہ اس کے چاہنے والے جو ہے سن رہے ہیں تقریر، تو وہ ان سے خطاب کر رہا تھا، بین الاقوامی برادری سے خطاب. یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ اس کا آڈینس جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے نہیں، ریفرنس وہ تھا لیکن سنا ان کو، کیونکہ تالی وہاں بج رہی تھی. اور اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں خبریں وہاں سے یہ آ رہے ہیں کہ اسرائیل کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ صدر ٹرمپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ اگر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے مشرق وسطیٰ کے بارے میں تو وہ نہیں کر سکتا. اچھا، ایک چیز بڑی اچنبے کی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. امریکہ نے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، حالانکہ یہ ایک قسم کا براہ راست پیغام ہے اسرائیل کو اور ہمارے مشرق میں ہندوستان کو پیغام ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے خلیجی ریاستیں بھی، باقی 5 خلیجی ریاستیں بھی موجود ہیں. لیکن امریکہ نے کسی برہمی کا اظہار نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے ان کا یہ صورتحال ہے کہ ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 25 سے 28 ٹریلین کے قریب ہوگی. ان کا قرضہ $37 بلین. آج آپ نے سنا نہیں اس کو، 37 ٹریلین ڈالر. جی وہ کہہ رہا ہے 17 ٹریلین ڈالرز تو آ گئے 7 مہینے کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کہ منی از پورنگ ان، اور بہترین ہمارا مینجمنٹ ہے، انفلیشن نیچے ہے، اور ایسی تو تاریخ ہم نے دیکھی نہیں. وہ تو کوئی اور دنیا کی باتیں بتا رہا ہے. نہیں، میرا خیال یہ ان کی خام خیالی ہے، اور وہ اپنا مقابلہ یا تقابل بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک نئی روایت ہے اب جو نیو کانز کا یا کنسرویٹیوز کا یا جو ایکسٹریمسٹ ہیں یورپ میں ہوں یا امریکہ میں، وہ اپنے سیاسی مخالفین کی بات بین الاقوامی فورمز میں کرتے ہیں. تو اس روایت کو بھی صدر ٹرمپ نے برقرار رکھا ہے. تو بالکل. اب ٹورڈز اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں تو جو ہماری امیدیں ہیں کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر اقوام متحدہ جیسے ادارے کچھ کام کریں، اور وزیر اعظم پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، دوسرے ممالک بھی ہائیسٹ لیول کے اوپر ریپرزینٹ ہو رہے ہیں، تو پھر اقوام متحدہ کے سامنے تو پھر نشستن برخاست. وہاں پر ہم نے فلسطینی ریاست کو بڑا ہم نے ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے سنا کہ جنہوں نے مان لیا ہے. اب فلسطینی ریاست کے پاس زمین تو ہے نہیں، جو تھی انہوں نے قبضے میں لے لی ہے، ان کو دریا برد کر رہے ہیں. سو اب یہ بہت زیادہ ایک سینسزم پھیل رہا ہے کہ بھائی وہ مطلب یہ ایسی دنیا ہے جس کے اندر ٹرمپ جو اس کا منہ میں آتا ہے وہ بات کرتا ہے. دیکھیے، لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی جو مغربی یورپ کے ممالک کی فلسطین کو تسلیم کرنا تھا، یہ ایک نمائشی یا علامتی جیسچر تھا، لیکن پھر بھی اہم ہے. اور پیلسٹینین اتھارٹی نے اس کا خیر مقدم کیا، پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، کیونکہ وزن بڑا ہے. پہلے جو ہے تیسری دنیا کے ممالک جو تھے وہ فلسطین کو تسلیم کرتے تھے. اس میں خیر چین اور رشین فیڈریشن نے بھی کیا ہوا تھا، انہوں نے بہت پہلے 1988 میں کیا تھا. لیکن سردار صاحب فلسطینی ریاست کہاں پہ ہے جس کو نہیں، آپ نے بالکل درست کہا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹامر ہو یا میکرون ہو فرانس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید محنت کریں گے، اور اس میں ان کے بڑے بلند و بالا عزائم ہیں. ابھی جو ہے خلیجی ریاستیں، میرا خیال ابھی تھوڑی دیر میں یا ملاقات ہو رہی ہوگی، خلیجی ریاستیں اور انڈونیشیا، ترکی اور اردن اور کیا کہتے ہیں اس کا کون سا ملک ہے، مصر کا میں نے ذکر کیا، یہ صدر ٹرمپ سے منت سماجت کریں گے کہ جناب منت سماجت کریں گے. جی منت سماجت، اور کوئی چارہ نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ حضور والا دیکھیے 3/4 جو جنرل اسمبلی کی یا یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ ہے اس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا. صرف آپ کا ویٹو ہے جو اسے ناممکن بنا رہا ہے. تو اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں سلوشنز بتاتا ہوں، بے شک وہ اقوام متحدہ میں قابل عمل ہونا ہوں. پہلا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اگر وہ لچک کا مظاہرہ کریں کہ اس مرتبہ جب یہ قرارداد پیش ہو سلامتی کونسل میں تو اپنا ویٹو استعمال کرنے کی بجائے ابسٹین کر جائے. یہ نہیں ہوگا، یو نو دیٹ ویری ویل. جی نہیں ہوگا. لیکن خواہش کرنے میں کوئی نہیں، خواہش کیسا، لیکن میں تو آپ کے دوسرا یہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا نا. جو کچھ سرگوشیاں چل رہی ہیں کہ یہ جو
मगरबी ममालिक हैं वो ये कोशिश करेंगे कि जो एक बाकायदा मुत्तसिल रियासत, जो नुक्ता आपने बताया कि एक मुत्तसिल रियासत बनाई जाए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नीचे। मुत्तसिल से बरात है कि जियोग्राफिकली कंटिगुअस होनी चाहिए और प्री 1967 बॉर्डर्स के ऊपर होनी चाहिए, जो उसने हिस्से बखरे किए हुए हैं, वहाँ गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद की हुई हैं। तो इसराइल को निकालेगा कौन वहाँ से? वो तो नेतन्याहू कह रहा है कि ये इलाका हमारा है, अर्दगान को मुखातिब को कह रहा था ये इलाका हमारा है, जगह हमारी है, शहर हमारा है और कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। एंड एज वी स्पीक, और जब ट्रंप बात कर रहा था तो नेतन्याहू के टैंक्स जो हैं वो आगे ही आगे जा रहे थे तबाह करते हुए, तो वो भी नहीं होने वाला। ये जाएगा कौन वहाँ पे, उसको निकालेगा किस तरह? आपका तजिया भी दुरुस्त है और आपके कंक्लूशंस भी दुरुस्त हैं, यानी ये मुमकिनात हैं जो नामुमकिन हैं। तो इस वजह से जो है, लेकिन ये जो जद्दोजहद है इतने अरसे से जारी रही है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। एक और चीज़ जो है, एक नुक्ता उठाया जा रहा है कि लोग फ़लस्तीनियों के बारे में बात कर रहे हैं या अरब ममालिक गैर महफूज हैं, क्योंकि उनका जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है वो सऊदी अरब के एन मिडल में ख़त्म होता है, शाम उसके कब्ज़े में चला जाए, लबनान उसके कब्ज़े में चला जाएगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस जंग व जदल के बाद इसराइली ना उनके पास इतनी तादाद है यहूदियों की, अगर उनको वो आबाद करते हैं वहाँ ला के, तो वो ये है कि इसराइल गैर महफूज रहेगा परपेचुअली। यानी ये नहीं हो सकता कि वो वहाँ कोई ग्रेटर इसराइल बनाए या अपनी उसने बना लिया है सरदार साहब, उसने बना लिया है, उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसने बिल्डिंग्स डिमोलिश कर दी हैं, उसने 70,000 बंदा जो है शहीद कर दिया है, उसने 2 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है, उसने कब्जा कर लिया है। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो इस वक्त बहस चल रही है और हमारा ख्याल है कि उस बहस से हम कुछ निकाल पाएंगे, तो ज़मीनी हक़ाइक़ जिनको कहते हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, खौफनाक हद तक। आप दुरुस्त कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों में, जो कि बैनुल-अक़वामी राय आमा है और बैनुल-अक़वामी हुकूमतों में 3/4 जो है अक्सरियत अक़वाम मुत्तहिदा की, उसने जो स्टैंस लिया है और जो कुछ होने वाला है ज़मीन पर ऑन द ग्राउंड, इनमें डिस्कनेक्ट है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको नाज़रीन लिए चलते हैं फ़ौरन न्यूयॉर्क। सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, अभी मीटिंग्स उनकी होना बाकी हैं इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत। तो उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया तेरा साहब। बताइए अब अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, क्या मेन्यू पर है? जी, बहुत अहम मुलाकातें हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत से, और एक और बहुत अहम मुलाकात अगले चंद घंटों में होने वाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं मुस्लिम सरबराहान से, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से, जैसे कल भी मेरी और आपकी इस हवाले से बात हुई थी। और एजेंडा बड़ा क्लियर है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल, जिसमें सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है वो कतर है, क्योंकि रीसेंट जो स्ट्राइक थी इजराइल की वो कतर पर हुई है और कतर के बहुत सारे गिले शिकवे हैं जो उन्होंने करने हैं, और ये मीटिंग जो है इसको होस्ट भी कतर कर रहा है। तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का एक मसरूफ़ तरीन दिन है आज यहाँ पर। सुबह उन्होंने UNGA में प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। उसके बाद से उन्होंने 2-3 बायलैटरल मुलाकातें की हैं और अभी वो जाएंगे इसी मुस्लिम सरबराहान की मुलाकात के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास। और ये भी बताया जा रहा है कि ये मुलाकात के अलावा भी ज़राए बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की और डोनाल्ड ट्रंप की एक अलग से मुलाकात जो कि व्हाइट हाउस में होगी, अगर होगी तो उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं। क्विकली ये बताइएगा कि ये तमाम जो मुलाकात है मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ, इसकी ड्यूरेशन क्या है? ये 2 घंटे का है या 2.5 घंटे की इंगेजमेंट है, क्या है ये? नहीं, ये बहुत क्विक उसमें होगी, क्विक विंडो है इसकी। 30 to 45 मिनट्स की विंडो बताई जा रही है। और अगर इस दौरान उनका चाय कॉफ़ी का मूड होता है या प्रेसिडेंट ट्रंप का मूड चेंज होता है मजीद बातचीत के लिए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर स्ट्रेच विंडो ऑब्वियसली बायलैटरल्स में भी अवेलेबल होती है और मल्टीलेटरल्स में तो उसको रखा जाता है। मगर इसका वक्त मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने होस्ट करना है शाम को 7 बजे तमाम के तमाम उन सरबराहान मुमलिकत को जो कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये एक रीत होती है, इनका एक रस्म रिवाज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दिन के आखिर में जिस दिन उनके रिमार्क्स होते हैं, उनका खिताब होता है UNGA से, उस शाम को वो तमाम सरबराहान को खाने पर मदऊ करते हैं और उस मौके
पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उनसे दोबारा भी मुलाकात होगी, मगर वो एक हैंडशेक होगा, एक रस्मी मुलाकात होती है, उसमें कहीं सिटिंग इन द कॉर्नर वाली चीज़ नहीं है, ना उनकी कोई बहुत ज़्यादा उसमें टाइम ड्यूरेशन होगा। मगर बज़ ऑफ द वर्ड यही है कि इस मुलाकात में तय पाएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा एक बायलैटरल मुलाकात होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया, आपका हमारा जारी है, स्टे ट्यून्ड। बिलावल साहब ने यह मुतालबा कर दिया कि इसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किया जाए। ये सब फ्रॉड है। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो एक फ्रॉड है पूरा का पूरा, अपने लोगों को नवाजने का, और मिडिल मैन इसमें भी मौजूद होते हैं। हमें मालूम है, हम जानते हैं सिंध में क्या होता है। नाज़रीन, ये बयान आप सुन रहे थे अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का। 22 सितंबर को उन्होंने बयान दिया। आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाम लिए बगैर, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि इन लोगों को सियासत करनी आती है, लेकिन इस प्रोग्राम का उन्होंने दिफा भी किया। इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ और भी कंट्रोवर्सी चल रही है। कल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की मिस अज़मा ने बात की और उन्होंने कहा जी कि हमने पंजाब के अंदर जो लोगों को सैलाब से जो मुतासर हैं मदद फराहम करनी है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए नहीं की जा सकती, जो पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा भी रहा है। सेंटर साहब हमारे साथ मौजूद है। सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो इसका आपने जवाब दिया, मैं उसमें पहले नहीं जाना चाहूँगा, ये क्यों ये मफरूज़ा है या आपके पास कोई साइंटिफिक फार्मूला है ये दावा करने के लिए कि सैलाब ज़दगान को बहुत जल्दी इमदाद फराहम करने का बेहतरीन व्हीकल इस वक्त ये है? ये कोई फार्मूला है आपके पास, क्या है? ये बिल्कुल ये टेस्टेड और ट्राइड फार्मूला है। अगर आपको याद हो, कोविड के दौरान जब लोगों तक पहुंच मुश्किल थी, तो इसी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डेटा को यूज़ करते हुए लोगों को कैश ट्रांसफर्स किए गए थे, क्योंकि लोग काम पे नहीं जा सकते थे। उसके बाद जब 2022 का सैलाब आया, वो भी तब भी इसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैकेनिज़म्स को, डेटा को यूज़ करते हुए लोगों तक फ़ौरन इमदाद पहुंचाई गई। और अभी अगर आपने देखा हो तो रमज़ान पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने पूरे पाकिस्तान में थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही लोगों को दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई नई बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट के अगर कहता कलामी एक्सेप्ट ये कि इस मरतबा पंजाब के अजला बहुत मुतासर हुए हैं 2022 की निस्बत, और पेंडेमिक का आपने जिक्र किया, रमज़ान पैकेज का आपने जिक्र किया, लेकिन वो सबको बिला तफरीक जाता था। इसमें आपको पहले डिटर्मिन करना है कि जो सैलाब ज़दगान हैं उन तक पहुँचे, तो वो फिर पहले डाटा आपको इकट्ठा करना होगा उन अजला के अंदर। उन अजला के डाटा आपके पास मौजूद हैं। हाउ डू यू नो कि ये जो बीएसपी के साथ रजिस्टर्ड है उसी के पास जा रहा है? और बिल्कुल ऐसी बात है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रजिस्ट्री है वो डायनामिक रजिस्ट्री है। इट इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर। सारा साल हम लोगों की रजिस्ट्री करते हैं, लोगों के कवायद जमा करते हैं, और नादरा के बाद ये बिगेस्ट डेटा बैंक है पाकिस्तान के अवाम का, और गुर्बत से रिलेटेड डेटा बैंक है। और इसमें इस वक्त 1 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा करोड़ों की तादाद में हमें स्टेटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं, उनकी प्लेसमेंट, उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी आइडेंटिटी हमें पता है। और हम ये भी मैंने जो बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट सुनी, तो वो स्टेटमेंट वो कहाँ खड़े होकर दे रहे थे? वो पंजाब में खड़े होकर दे रहे थे। दैट मीन्स दैट ही मेंट कि पीपल ऑफ पंजाब शुड बी हेल्प्ड इमीडिएटली। हर गरीब मुतासर नहीं हुआ, मुतवसत तबका भी मुतासर हुआ है, अच्छे भले जिम्मेदार लोग मुतासर हुए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो मदद जाएगी वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को जानी चाहिए, जो कि उस इलाके में रहता है। जियो टैग्ड है हमारे पास डेटा, हमें पता है सैलाब जहां जहां से गुजरा है वहां कौन लोग रहते हैं। ये डेटा हमारे पास मौजूद है और ये वेरीफाइड डेटा है। ये वेरीफाइड डेटा है और ये इज़ द क्विकेस्ट फॉर्म में कहना चाहूँगी। और इस वक्त भी जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम चल रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो पंजाब की हुकूमत चला रही है, चाहे वो सिंध की हुकूमत चला रही है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, डेटा यूज़ ही करते हैं सब लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। तो मैं अब नहीं समझ पा रही कि क्यों इसमें सियासी ज़ाविये पे आते हैं। 19 मार्च 2025 की खबर है, ऑडिट हुकाम की रिपोर्ट है कि 93 लाख में से 30,77,000 जो मुस्तहिकीन की फैमिलीज़ हैं उनके शिनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं है। मैं माली बेज़ाब्तियों के ऊपर नहीं जाऊंगा, वो ऑडिट ऑब्जेक्शंस होती हैं, उसको हम खामखा एग्जैजरेट भी करते हैं, लेकिन डेटा के बारे में ये कितना ऑथेंटिक है जो आप नहीं? ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं हैं जब शिनाख्ती कार्ड मौजूद ना हो। शिनाख्ती कार्ड का होना
بینیفیشری کا, اس کے ہسبینڈ کا ہونا اور ساتھ اس کے بچوں کا بے فارم ہونا, یہ ہماری پری ریکویزٹس میں ہے. تو اس بات میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ بالکل ایک کیونکہ اس کے بغیر تو رجسٹریشن ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کیا پنجاب حکومت جو ہے اس کے پاس آپ سندھ کے اندر کریں, پنجاب حکومت اپنا علیحدہ کرے؟ مجھے آپ ایز اے چیئر پرسن پوچھ رہے ہیں یا ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی؟ آپ دیکھ لیں, آپ جو بھی ہیٹ استعمال کرنا چاہیں. میں ایز اے چیئر پرسن جو ہے ہمارے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, تو ہمارے پاس میکینزم ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میکینزم ہے. اگر وزیر اعظم صاحب جب بھی چاہیں, جب بھی وہ یہ احکامات جاری کریں, وی آر ریڈی. بالکل ہمارے سٹاف کے لوگ, بلکہ بنیر, سوات, چونکہ میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, بنیر, سوات اور سوابی میں خود جا کے میں نے جس طرح آپ نے کہا, ہمارا جو لوگ شاید اور غریب نہیں تھے لیکن اب ان کو امداد کی ضرورت پڑے گی, وہ ڈیٹا کلیکشن بھی ہماری ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ نادرا کے چیئرمین صاحب سے ہم نے درخواست کی تھی, تو نادرا کی وین بھی موبائل جو ہے ہماری وین کے ساتھ چلتی ہے. تو ہم وہ جو لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, نیچرلی پانی میں بہہ گئے ہیں, تو وہ اکٹھا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے اور ہم نے کرنا ہے. تو اگر میں سمجھ پاؤں تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اسی وہیکل کو استعمال کریں, لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے, یا مطلب دیکھیں ایک انٹرنیشنلی ایکلیمڈ ریناؤنڈ پروگرام ہے جس کی ایک بہت بڑی ساکھ ہے, اس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح کی جس طرح غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں, یہ بھی نہیں دینے چاہیے. فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وہ ایک موصوف نے کہا تھا کہ پائلٹ سب جیلی ڈگریوں والے ہیں, تو بھگتا تو پھر کس نے؟ پاکستان نے بھگتا, عوام نے بھگتا. تو اس طرح کی باتیں مہربانی کر کے نہ کی جائیں. پروگرام جو ہے یہ میں آپ کو ایشورنس کے ساتھ کہہ رہی ہوں ایز اے چیئر پرسن آف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, کہ یہ ہر قسم کے صوبائی, لسانی, مذہبی یا کسی اور بھی جو ڈیوائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں, اس سے یہ بالاتر ہے. اور ہمیں اس کو اونرشپ لینی چاہیے, سب سیاسی پارٹیوں کی اس کی اونرشپ لینی چاہیے. بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کا نام ضرور ہے, لیکن نام وہ اس لیے ہے اور نام رہنا چاہیے بیکاز شی واز دا پرسن جس نے یہ ویژن دیا, اور جناب آصف علی زرداری نے اس کی امپلیمنٹیشن کی. اور امپلیمنٹیشن جب کی گئی, یہ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے میں بتاؤں, اس وقت فارمز کے ذریعے کی گئی. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو بلا تفریق ہر پارٹی کے جو سینیٹر تھا یا ایم پی اے تھا یا ایم این اے تھا, ہر ایک کو دیا گیا. یہ کسی بھی جو ہے نا اس کو پولیٹیکل رنگ دینا جائز نہیں ہے اور صحیح نہیں. لیکن جب آپ کے پارٹی کے چیئر پرسن یہ اصرار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ قومی پروگرام ہے, تو پھر ایک پولیٹیکل زاویہ تو آ جاتا ہے. اور پھر جب آپ اپنی پریس کانفرنس میں کہتی ہیں کہ نام تو یہی رہے گا, کسی کو نام سے تکلیف ہے تو یہ تبدیل نہیں ہوگا, تو اس وقت آپ بطور چیئر پرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر رہی ہوتی ہیں سینیٹر کے طور پہ. دیکھیں پالیٹکس تو آپ نے پھر جواباً اس کو لے کے آئے نا بیچ میں. دیکھیں میں نام کی حد تک ایک تو بات ہے کہ یہ بینظیر جو صاحبہ تھیں وہ ریزیلینس کا نام تھی. دوسرا ہماری نیشنل لیڈر تھی, انٹرنیشنل لیڈر تھی, اور ہماری جو خواتین ہیں جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ ان کے لیے ایک انسپریشن ہے. اس لیے اس کا نام نہیں چینج ہو سکتا بیکاز دے لک اپ ٹو. لیکن کون کہہ رہا ہے اس کا نام چینج کریں؟ نام چینج کرنے کی تو بات کوشش تو آپ نے دیکھی نا, پچھلی حکومت میں بھی کی گئی, احساس کے نام سے اس کو کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ ہماری اس حکومت میں تو کوئی نہیں کر رہا نا. میں تو ایک جنرل بات وہاں پہ کر رہی تھی کہ لوگوں کو اس سے پرابلم ہے. لیکن آپ نے یہ کچھ بالواسطہ ہنٹ کروایا کہ کسی کو مسئلہ ہے, تو کس کو مسئلہ ہے؟ حافظ نعیم صاحب کی تصویر تو نہیں لگنی وہاں پہ, بالکل نہیں لگنی. اور میں نہیں سمجھتی کہ ریزیلینس جو ہے وہ ہم نے سیکھی ہے بی بی سے. ٹھیک ہے, تو ریزیلینس اور جو بہادری ہے وہ جو ہے ہم نے بی بی سے پنجاب حکومت کا جو ہے ایک تو میں آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گی کہ پنجاب گورنمنٹ کے لوگوں کو اس پروگرام پہ بولنے سے پہلے اس پروگرام کو اسٹڈی کر لینا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں, وہ وہاں کہہ رہے تھے کہ اس پروگرام کو اب ہنر مند کی طرف جانا چاہیے. تو ان کی اطلاع کے لیے 21 جو اس سال کے جون کو بینظیر ہنر مند پروگرام لانچ ہو چکا ہے. جناب آصف علی زرداری جو اس پروگرام کے بانی ہیں, انہوں نے اس پروگرام کو لانچ کیا ہے اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. میں ایگزٹ اسکیم اس کی بنا رہے ہیں, پر بس ایگزٹ پالیسی اس میں بہتری کی گنجائش ضرور ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی پرفیکٹ ہے, دیر از آلویز اے نیڈ فار امپروومنٹ. اینڈ ہم چاہیں گے کہ یہ آئیں, ہر پارٹی کے لوگ آئیں, ہمیں اپنے سجیشنز دیں اور ہم اس پہ عمل درآمد کریں. لیکن تنقید برائے تنقید جو ہے
that is not the solution. ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ تنقید پر تو تنقید کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن جو آپ تاکید ہمیں کرتے ہیں کہ آپ کو یہ استعمال کرنا چاہیے اور اس کو پھر واویلا مچتا ہے، پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے. دیکھیں انہوں نے تاکید نہیں کی، انہوں نے ایک سجیشن دیا ہے اور وہ وزیر اعظم صاحب کو دیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے کوارٹرز سے تو ڈینائل ابھی تک ہمیں نہیں ملا. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، نیچرلی جب آئیں گے تو یہ پنجاب گورنمنٹ کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ. ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ ہمیں تو اگر آرڈرز ملیں گے تو وہ ہمیں فیڈریشن سے ملیں گے، بیکاز وی ورک انڈر دا فیڈریشن، وی آر ناٹ انڈر دا پروونس. پنجاب میں ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعلیٰ کے کارڈ بنیں گے. یہ دیدے جی جس کا بھی کارڈ بنائیں، اس میں وی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. You sound disappointed. No, I'm not disappointed. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک میکینزم بنا ہوا ہے. اگر جلدی، کیونکہ دیکھیں ابھی ایک بہت سخت مرحلہ رہتا ہے، سیلاب تو گزر گیا ہے، اب ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے بڑا تکلیف دہ اور بڑا لمبا مرحلہ ہے، اور ان لوگوں کو فوراً کیش کی ضرورت ہے. لوگوں کو کھانا چیزیں ہم سب پہنچا چکے ہیں، لوگوں نے دیا ہے، گورنمنٹ نے دیا ہے، اب ان کو کیش ٹرانسفرز چاہیے تاکہ یہ اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں دے شوڈ بی اٹ. ہمیں یہ ان کے اوپر اب یہ بیٹھ جائیں کہ ہم نہیں جی ہم پہلے ہم کے تخمینے لگائیں گے، پھر وہ مہینے لگیں گے اس کو کرنے میں. تو جتنا جلدی جو بھی ایمرجنسی ریلیف جو دی جا سکتی ہے وہ وی آر بیسٹ جو ہے وہ تیار ہے. اگر کوئی اس کے تھرو جانا چاہتا ہے، ہم کوئی obligation نہیں ہے کسی پہ، لیکن وزیر اعظم صاحب پہلے بھی یہ میکینزم یوز کر چکے ہیں، اور ڈیٹا بیس پہ جو ہے ابھی بھی جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ still uses the data. دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ سندھ کے اندر جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان تک پہنچ کے لیے یہ پروگرام کتنی معاونت کرتا ہے. Probably that can be one test case. But thank you very much for being with us. ناظرین، ہمارا پروگرام ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.